الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا يا رسول الله بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں طہارت سے متعلق فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور صاف ستھرا پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سوالیہ جملہ ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کرو تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، اچھے طریقے سے وضو کرنا باوجود اس کے کہ تکلیف ہو رہی ہو، پانی ٹھنڈا ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنا باوجود اس کے کہ تکلیف ہو رہی ہو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمائی وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، زیادہ قدم چل کر آنا مسجد کی طرف، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ تیسری چیز انتظار الصلاۃ، نماز کی انتظار میں آ کے بیٹھ جانا کہ جماعت ہو جائے گی جب جاؤں گا، بالکل فکس ٹائم پر آنا۔ تو اس میں اس چیز کی قدر
کی کمی کی علامت ہے. تھوڑا پہلے آئیں، انتظار کرے اور بیٹھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لاتے نماز پڑھانے کے لیے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہوتے تھے. جن حضرات نے مسجد نبوی دیکھی ہے تو بالکل آپ کا ساتھ ہی گھر ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں. وہیں سے نکل کے جیسے نکلنا شروع ہوتے تھے تو صحابہ کرام کھڑا ہونا شروع ہو جاتے تھے. ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو پہلے ہی صحابہ کرام کھڑے تھے تو آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں، آپ لوگ آؤ تو بیٹھ جاؤ. اگر مکروہ وقت نہیں ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی جائیں، نفل پڑھ لیے جائیں. تو امام کے انتظار کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، بھلے تھوڑا سا ہی ٹائم ہو. حکم یہ ہے، سنت یہ ہے. وہ آج کل تو فکس ٹائم ہو گئے نا جی، تو لوگ جیسے آتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس 30-40 سیکنڈ رہ گئے ہیں، اب کیا بیٹھنا ہے تو پھر کھڑا ہونا ہے. نہیں، سنت پر عمل کریں، بیٹھ جائیں. امام صاحب لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. امام کا لیٹ ہونا بھی سنت ہے، مقتدی کا لیٹ ہونا سنت نہیں ہے. مقتدی کو پہلے آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ تاخیر سے تشریف لائے تو صحابہ نے رولا کو نہیں مچایا، وہ جی یہ کیا بات ہوئی، فکس ٹائم تھا، امام صاحب کیا کرتے رہتے ہیں، آئے ہی نہیں ہیں. یہ غلط بات ہے. آپ نماز کے لیے آئیں، تھوڑی دیر انتظار کریں، بیٹھیں. لوگوں کو کہیں اور باتیں کرنی نہیں آتی، مسجد میں اور امام صاحب کے اوپر بڑی باتیں کرنی آتی ہیں. جہاں ایسا ماحول نہیں الحمدللہ، لیکن میں آگے پیچھے کہیں جگہ کی باتیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز کے انتظار میں بیٹھنا نماز کا ثواب ہے. مقصد تو نماز پڑھنا ثواب لینا ہے نا جی. فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرو تو اللہ پاک گناہ مٹا دیں گے اور درجات بلند کریں گے. قالو بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور بتا دیجئے ایسے اعمال. آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اچھے طریقے سے تسلی سے وضو کرنا باوجود اس کے کہ کوئی تکلیف ہو، پانی ٹھنڈا ہے یا خود کو کوئی تکلیف ہو رہی. اور دوسری چیز وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ چل کر آنا. گھر سے وضو بنانا، چل کر آنے کا زیادہ ثواب ہے. اور تیسری چیز انتظار الصلاۃ، نماز کے انتظار. بعض دفعہ اتفاق سے مسجد سے تھوڑا سا دور گھر ہوتا ہے تو لوگ سستی کرتے ہیں، گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض ائمہ کے نزدیک نماز ادا ہی نہیں ہوتی، اصحاب الظواہر کے نزدیک کہ حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے اور وہ بلا وجہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں ہوتی. ہاں کوئی عذر شرعی، طبی بیمار ہے یا ایسی بات، مسجد اگر دور ہے تو 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے نکلے، جتنے قدم چلے گا اتنا ثواب زیادہ ہے. قبیلہ بنو سلیم نے مسجد نبوی کے قریب جگہ لینے کی کوشش شروع کی ہوئی تھی. حضرت نے دیکھا کہ یہ لوگ کیوں اس طرح جمع ہیں، تو ساتھیوں نے بتایا کہ حضور یہ زمین یہاں خرید رہے ہیں، مکان یہاں بنانا چاہتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا کیوں؟ حضرت وہ ہمارا گھر مسجد نبوی سے دور زیادہ ہے، نماز میں آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو وہ دور والا گھر بیچ دیں گے اور قریب خرید لیں گے مسجد نبوی کے، تاکہ نماز با جماعت میں آسانی ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ادھر ہی گھر رہے، چل کر آؤ، اس کا ثواب زیادہ ہے. تو بعض ساتھی پریشان ہوتے ہیں ہمارا گھر دور ہے. نہیں پریشان ہونا چاہیے، بس اپنے زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں. اذان کے بعد کام چھوڑ دیں، اذان کے بعد کام چھوڑ دیں. مسجد جہاں بھی ہوگی اللہ پہنچائے گا، آپ کے وقت میں برکت ہوگی. ہم بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں 10 منٹ ہیں 15 منٹ ہیں، وہ پھر سستی ہو جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے. جماعت نہیں رہنی چاہیے. تو فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم اٹھنے چاہیے نماز کی طرف جب آپ آئیں تو، اور تھوڑا پہلے آئیں. انتظار الصلاۃ، نماز کے انتظار کریں، بیٹھ جائیں.
فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط. آپ نے فرمایا یہ ہے رباط تمہارے لیے، یہ ہے رباط. رباط کہتے ہیں کس کو ہیں؟ رباط عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی خاص اصطلاح ہے. رباط اس وقت کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرحد پر جتنا وقت مجاہد اسلام پہرا دیتا ہے وہ رباط ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے مجاہد اسلامی فوجی اسلامی سرحد پر جو پہرا دیتا ہے حفاظت کے لیے، اس وقت کا نام رباط ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ پہرا دیتا ہے اسلامی سرحد کا، اس اسلامی ملک میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں سب میں اس کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح وضو کیا اور یوں چل کر مسجد کی طرف آئے، نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے، فذالکم الرباط، تمہارے لیے رباط والا ثواب ہے. دونوں میں مناسبت کیا ہے، ربط کیا ہے؟ کہ جس طرح فوجی اسلامی ملک کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، ظاہری دشمن سے مسلمانوں کو امن مل جاتا ہے اس کے کھڑا ہونے کی وجہ سے، ایسی یہ شخص وضو بنا کے آتا ہے، چل کر آتا ہے، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، تو یہ جو نہیں نظر آتا دشمن، اس کے مقابلے میں حفاظت کا انتظام کر لیتا ہے. شیطان انسان کو نماز سے روکتا ہے، نیکی سے روکتا ہے نا. نفس بھی، شیطان کبھی نہ بھی آئے ظاہر ہے اس کو کوئی کام وام ہو سکتا ہے نا، تو ہمارا نفس ہی کافی تکڑا ہے برائی کی طرف لے جانے کے لیے. تو یہ جو شیطان ہے یا نفس ہے یا برا ماحول ہے، یہ بھی دشمن ہے. تو آپ کا اس طریقے سے نماز کے لیے آنا ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے آپ نے سرحد کے اوپر پہرا دینے کے برابر ثواب حاصل کیا ہے. تو بات یہ ہے، آج کی گزارشات میں دوستو طہارت سے متعلق بات کرنی ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان. ایمان کے بعد سب سے پہلے انسان سے متعلق جو حکم، اسلامی حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے. لیکن نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وضو نہ ہو. تو وضو پہلے بیان کیا جاتا ہے. ایمان کیا چیز ہے، کیسے لانا ہے، وہ بتا چکا ہوں گزشتہ جمعے پر. فرمایا کہ الطہور شطر الایمان. شطر اور شرط دونوں میں فرق ہے. شطر تا درمیان میں آئے، شین تا را، اس کا معنی ہوتا ہے اس شے کا جز. الایمان الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. ایمان اور پاکیزگی دونوں لازم ملزوم ہیں. یہی تو وجہ ہے کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ غسل میں ہو تو وضو بنا لو، اور اگر آپ کے غسل کا نظام ہی یاد نہیں ہے تو غسل کر لو. شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے طہارت، پاکیزگی، حدث اصغر سے، حدث اکبر سے، نجاست ظاہری سے، نجاست حکمی سے، نجاست غلیظہ سے، نجاست خفیفہ سے، چھوٹی سے بڑی سے، وضو سے، غسل سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. الطہور شطر الایمان. اور دوسری حدیث میں یہ بھی امام مسلم نے نقل کی، اور دوسری حدیث میں فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. یہ امام ترمذی نے حدیث نقل کی. آگے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی یہ پاکیزگی ہے، پاکی ہے. اگر پاکی نہیں ہے تو نماز جتنی بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا رہے نماز ادا نہیں ہوگی. وضو امر کے ساتھ حکم فرمایا کہ وضو بناؤ،
اگر کسی پر غسل فرض ہے وہ کرے، اور حتیٰ کہ اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے یا پانی میسر نہیں ہے، پانی ہے یہ بیمار ہے، استعمال کرنے سے تکلیف بڑھ جائے گی، یا پانی ہے ہی نہیں، تو تیمم کرو۔ تیمم کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، تمہارا ارادہ جب نماز کا بن جائے تو سب سے پہلے وضو بناؤ، اور وضو میں 4 فرض ہیں۔ منہ کا مکمل دھونا، ٹھوڑی سے لے کر سر کے بالوں تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا صحیح تسلی سے، اسباغ الوضو، صحیح تسلی سے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ وضو صحیح ہے۔ البتہ جس کی داڑھی میری طرح ہے تو اندر پانی پہنچانا فرض نہیں رہتا، لیکن جس کی داڑھی کے اندر جلد نظر آتی ہے یا چھوٹی ہے داڑھی مجھ سے، تو پھر وہ اچھی طریقے سے پانی اندر پہنچانا ہے، فرض ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اچھی طرح کونیوں سمیت، خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر بال برابر بھی دھونے والی جگہوں میں بال برابر بھی کوئی چیز جگہ خشک رہ گئی، وضو نہیں ہوگا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں، فرائض بتا رہا ہوں۔ سنت تو قبلہ رخ اٹھ بیٹھنا، دائیں حرف شروع کرنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا وغیرہ وغیرہ سنت ہیں، وہ بھی یاد رکھنی چاہیے، لیکن فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ احناف کے نزدیک چوتھے سر کا مسح کرنا فرض ہے، بس یہاں سے اتنا کیا فرض ادا ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک 2-3 بال ہیں۔ بہرحال امام مالک کا مسلک بیان کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، احتیاط اسی میں ہے۔ اگرچہ حنفی مسلک یہ ہے کہ ربع سر کا مسح حدیث میں ایک جگہ آیا ہے تو ہو جاتا ہے۔ مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں پانی لیں گے، دونوں ہاتھ تر ہو گئے، اس طریقے سے ہاتھوں کو جوڑیں گے کہ شہادت دونوں انگلیاں یہ اور انگوٹھے کو الگ رکھیں، اور یہ 3 انگلیاں جڑ جائیں۔ اس طریقے سے سر سے پیچھے جائیں گے، یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئی ہیں۔ پھر یہ ہتھیلیاں باقی ہیں، یہ ہتھیلیوں کے ذریعے سے واپس آئیں گے، ہتھیلیاں بھی استعمال ہو گئیں۔ اب یہ رہتی ہیں، یہ شہادت کی انگلیاں یہ کانوں کے اندر ڈال کے پھیریں گے، یہ بھی استعمال ہو گئی۔ انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے سے پھیریں گے، اب انگوٹھا بھی استعمال ہو گیا۔ اب ہاتھوں کا پچھلا حصہ رہتا ہے تو اس کو یہ اس طریقے سے گردن کا بھی مسح ہو گیا۔ بعض لوگ یہاں بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی، یہ ایسی بات، ادھر گردن یہ جو ہے نا حلق، اس کا مسح نہیں ہے۔ آپ کو مسح کا طریقہ بتایا، اور بہتر یہ ہے پورے سر کا مسح کیا جائے تاکہ سارے ائمہ کے مسلک کے اوپر عمل ہو گیا۔ احتیاط یہی ہے۔ تو فرمایا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اچھے طریقے سے وضو بناؤ تاکہ آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے، کوئی جگہ خشک نہیں رہی۔ لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پانی تھوڑا ہے یا جلدی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ بھی آپ نے تسلی سے دھو لیا، وضو ہو جائے گا۔ لیکن پیغمبرانہ وضو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بلایا، ادھر دیکھو میں وضو بنا رہا ہوں، ہر عضو کو 3 دفعہ دھویا۔ پہلی دفعہ پانی لیا اور پھر اس کو اچھی طرح ملا، وہ خشک ہوتی ہے نا جگہ، کہیں جگہ باقی نہ، جب اچھی طرح مل لیں گے ساری تر ہو جائے گی، دوبارہ پانی لگائیں گے، وہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ ہر عضو کو 3 دفعہ دھویا، تو فرمایا کہ دیکھو یہ پیغمبرانہ وضو ہے اور مجھے جبرائیل نے اسی طرح سکھایا ہے۔ تو 3 دفعہ سے زیادہ دھونے میں
اپنے وہم کی طرف اتباع ہو رہی ہے، بس ہو جاتا ہے۔ جن ساتھیوں کو وہم کی مرض ہے انہیں بس 3 دفعہ دھو کے وہ تسلی کریں ہو گیا ہے، نہیں بھی ہوا تو آپ کہیں ہو گیا ہے، وہ 1-2 دفعہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہم کا علاج ہو جائے گا۔ وہم کا علاج یہی ہے کہ اس کی ضد کرنا ہے، پھر ہی تو علاج ہو جائے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے تو اور بڑھتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ وضو تو کرنا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ کھڑے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہیں۔ ایک درخت تھا جیسے موسم خزاں میں وہ خشک ہوتا ہے، پتے تھے اس پر، آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور خوب ہلایا، بہت پتے جھڑ گئے۔ سلمان دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا سلمان پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں نے ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو میں نے ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ تو عرض کیا حضور آپ نے کیوں ہلائی ہے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس لیے ہلائی ہے کہ جب بندہ اچھی طرح وضو بناتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ تو وضو اچھے طریقے سے کرنے سے بہت گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مومن اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر بھی اگر کوئی اس کے گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں کے اندر تو گناہ نہیں ہوتے، پتہ نہیں اب ترقی کا دور ہے کہ ناخنوں کے اندر بھی گناہ دنیا ہو سکتا ہے گھسا لے جی، کیونکہ ناخنوں پر بھی بڑے دنیا نے ماڈرن دور بنائے ہوتے ہیں، ویسے فضول لوگ۔ اسلام سے بندہ جب دور ہوتا ہے نا دوستو پھر ہر دنیا کی مانتے رہے گا۔ وہ ہمارے مسلمانوں نے بھی ایک انگلی کے ناخن بڑے کیے ہوتے ہیں، کیا بات ہے جی، کیونکہ وہ ماڈرن دور ہے نا تو انہوں نے بھی انگلی کا ناخن ایک بڑا کیا ہوتا ہے، ہم نے بھی کیا ہوا ہے۔ سنت سے تمہیں حیا آتی ہے، اس لیے تو دنیا خاک شائع کرتی ہے نا دوستو۔ ان بغیرتوں کو ہم نے موقع عطا کیا ہے کہ وہ ہمارے نبی سید دو جہاں خاتم النبیین کی مذاق بناتے ہیں، ہم نے انہیں موقع دیا ہے کہ ہم خود سنت رسول کی مذاق بناتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے آگے اور قدم کفر تک، ویسی کافر جو گستاخ ہوتا ہے وہ تو ہوتی کافر ہے، اور یہ ایسا کفر ہے کہ معاف بھی نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، بہت سخت سزا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ تو کیا دنیا سنت میں ہر چیز ہے، ہر خیر ہے، صفائی ستھرائی ہے، ماشاءاللہ، اس طرح بندہ اچھا لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو، ہمیں سنت پہ فخر ہونا چاہیے۔ دنیا جیسے مرضی یہ باتیں کرتی رہے، دنیا کیا ہوتی ہے، ہمیں اپنے اسلام پہ فخر ہے، ناز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس پر ناز ہے، فخر ہے، ہمیں نبی کی ہر ادا پر فخر اور ناز ہے۔ دنیا کیا ہوتی ہے کہ کوئی کیسے بالوں کا ڈیزائن بناتی ہے، کوئی ناخنوں کا کیسے بناتی ہے، کسی نے اوپر پالشیں لگا دی، کسی نے نیچے کچھ کر دیا۔ تو فرمایا کہ ناخنوں کے اندر بھی گناہ ہوئے تو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، کانوں کے مسے سے کانے کے گناہ معاف، سر کے معاف، پاؤں کے معاف، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو تسلی سے کرنے سے گناہ معاف۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وضو بنا کے اور سنت کے مطابق سو جاتا ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی روح قبض ہو گئی رات کو، تو فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں مات علی الایمان، یہ ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہے۔ دیکھیں نا دوستو کہ یہ جو اعضاء ہیں، میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، یہ امر تعبدی ہے۔ منہ دھونا، سر کا مسا، ہاتھ دھونا اور پاؤں دھونا، یہ جسم کی جو سیڈیں ہیں ان کو پاک کر دیا ہے تو جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سیڈیں پاک کر دی، جسم بھی اندر سے پاک ہو جاتا ہے، ظاہری پاکی بھی ہو گئی، یہ وضو بنایا، طہارت نصیب ہو گئی۔ اب جب نماز کے لیے آئے گا تو باطنی طہارت بھی، اخلاق رذیلہ سے، بتوں کی محبت، شرک کی بات، بدعت کی بات، بغض، کینہ، حسد، فلاں، یہ اندر کے گناہ ہیں، پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاکی عطا کرتے ہیں جب ظاہری پاکی ہوتی ہے۔ تو مشہور حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال آپ کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب جبرائیل علیہ السلام ہمیں جنت کی سیر کرا رہے تھے تو ادھر آواز آ رہی تھی
چلنے کی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جنت میں چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے چلنے کی آواز ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو جب واپس آئے تو پوچھا بلال سے، بھئی آپ میں کیا خوبی ہے، کیا نیکی ہے؟ سوچنے لگ گئے۔ عرض کیا حضور، ایک چیز پر میں بہت پابندی کرتا ہوں، جب بھی وضو بناتا ہوں اچھی طرح بناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ ٹائم تو ہوتا ہی ہے بندہ جب وضو بناتا ہے۔ تو آج کل تو دنیا بہت پڑھی لکھی ہے نا جی، جس نماز پہ 5 منٹ لگتے ہیں وہ 2 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ 2 رکعتوں پہ کیا ٹائم لگنا ہے، بندہ عادت بنائے۔ وہ صوفیاء نماز کی طرف جب توجہ دلاتے ہیں نا جی، پھر تہجد کی طرف، تو شروع میں اپنے مرید کو یہ بتاتے ہیں کہ تہجد کے ٹائم پہ بس اٹھ جایا کرو۔ مثلا آج کل تہجد کا ٹائم ہے نا جی 4:30 بجے، 4:30 بجے الارم لگاؤ، اٹھ جایا کرو، اٹھ کے بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھر سو جایا کرو۔ پھر 1 آدھ ہفتے کے بعد نا اٹھ جایا کرو اور وضو بنا لیا کرو، وضو بنا کے بس سو جایا کرو۔ وہ جب وضو 2-4 دن بناتا ہے تو اس کو خود ہی سوچ آ جاتی ہے، وضو تو بنا ہی لیا ہے، اب 2 رکعتیں پڑھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے۔ اس طرح عادت بن جاتی ہے پھر۔ تو فرمایا کہ آئے بلال آپ کیا کام کرتے ہو کہ آپ کی آواز آ رہی تھی؟ اور علماء حدیث نے عجیب بات لکھی ہے کہ آپ تو جنت میں داخل ہوئے اور آواز آئی کہ جس سواری پر آپ کو اعزاز کے ساتھ سوار کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، اس کی رسی حضرت بلال کے پاس ہوگی۔ تو وہ منظر جو دکھایا گیا وہ پورا کر دیا جائے گا۔ تو وضو اچھے طریقے سے پاک پانی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہر عضو کو دھویا جائے۔ مسواک کی بہت فضیلت ہے، اگرچہ ہے تو سنت، لیکن لولا ان اشق علی امتی یہ لفظ ہیں اور بہت طریقوں کے ساتھ، یعنی بہت طرق ہیں اس حدیث کے، ایک آدھ راوی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر مجھے اپنے امتیوں پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو واجب کر دیتا۔ یہ ہے کہ دیکھو کتنی آسانی ہے، یہ دین کی آسانی ہے نا دوسترو۔ اگر مسواک واجب اور فرض ہوتا تو لوگ نماز کے لیے آتے تو سب سے پہلے مسواک کے لیے بھاگتے ہیں، کیونکہ وضو کے فرائض میں سے ہے مسواک، تو اب فرض نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس لیے نہیں فرض کر رہا ہوں کہ میری امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے۔ یہی غزوات کے موقع پر بھی فرمایا کہ میں ہر جہادی قافلے میں اس لیے شریک نہیں ہوتا ہوں، ورنہ فضیلت بہت زیادہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر جہادی قافلے میں شریک ہوں۔ ہر جہادی قافلے میں اس لیے شریک نہیں ہوتا کہ میری امت کے اوپر مشقت ہو جائے گی، پھر ہر بندے پر فرض ہو جائے گا، اس لیے ناغہ کرتا ہوں۔ مسواک کا اہتمام ضروری ہے دوستوں۔ ایک حد تک تو سنت ہے، لیکن جب منہ سے بدبو آنے لگ جائے اور دوسروں کو تکلیف ہونے لگ جائے تو پھر واجب ہو جائے گا، کیونکہ ایذا سے بچانا فرض ہو جاتا ہے، دوسرے بندے کو ایذا سے، اپنے آپ کو ایذا سے۔ نماز کے لیے وضو بنانا جائے تو اس وقت بھی مسواک ہے۔ بعض اصحاب ظواہر نے تو نماز میں کھڑے ہوں تو اس وقت بھی مسواک کر دیا، اگرچہ یہ بات تو حنفی جہاں تک سمجھے ہیں وہاں یہ نہیں پہنچے ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھو نا جی مسواک جب کیا جائے گا اس میں لعاب ہے، میل جمع ہوگی نا، تو پھر اس کو کھائیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ اب ادھر تو نماز میں کھڑے ہوئی ہیں نا، نماز کھڑی ہوئی، اقامت ہو رہی ہے اور ادھر مسواک ہو رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ جب تھوک جو جمع ہوگی اس کو کھائیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ وہ درمیان میں عند وقت الصلاۃ لکھا مکروہ حذف ہے، اور باقی ساری حدیثوں میں وضو کا ذکر ہے کہ وضو کے ٹائم مسواک کیا جائے۔ خون بھی نکل سکتا ہے، پھر وہی گندا مسواک آپ جیب میں بھی رکھ دیں گے۔ حنفی جو سمجھے ہیں کہ یہ نماز کے جو وضو ہے اس کی سنتوں میں سے مسواک ہے، اور ایسے رات کے سونے سے پہلے مسواک، صبح وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسواک کرتے تھے، اور زبان پر بھی مسواک کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر وہ بعض دفعہ وہ ایسے وہ آواز سے بھی نکل آتی ہے نا جیسے کوئی چیز نکلنا چاہے، اس طرح بھی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے
دانت مبارک بہت صاف تھے، اور جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے تازے مسواک کا، اس کے دانت صاف ہوتے ہیں۔ 70 درجے ہیں مسواک کرنے والے شخص کے لیے، مستقل مسواک پر کتابیں ہیں۔ وہ نماز جس کے وضو میں مسواک کیا گیا، 70 درجے اس نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مسواک کا اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کئی کام ایسے ہیں کہ سب پیغمبروں کے مشترک رہے ہیں۔ توحید کی دعوت دینا، رسالت کی دعوت دینا، آخرت کی فکر آخرت کی دعوت دینا، حساب کتاب برحق ہے، جنت برحق، دوزخ برحق، میزان برحق، یہ دعوت دینا مشترک ہے۔ اسی طریقے سے ختنے کی سنت مشترک ہے، مسواک کی سنت مشترک ہے، نکاح کی سنت مشترک ہے، اور عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ سنت مشترک۔ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، اچھی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اپنے کو بھی فائدہ ہو، دوسرے کو۔ خوشبو روح کی غذا ہے، خوشبو روح کی غذا ہے۔ بہرحال تو مسواک کے ساتھ وضو ہو، اور اسراف سے بھی بچانا ہے کہ پانی بہت زیادہ ضائع کرنا گناہ ہے۔ آج کل پانی دوستو زیادہ ضائع ہوتا ہے، بندہ ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، مسواک کرتا رہتا ہے، ٹوٹی چلتی رہتی ہے، یا اس طرح منہ دھوتا رہتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ ہم نے وہ دوسری ٹوٹیاں لگائی تھی لیکن اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ جو یوں ہاتھ رکھو تو تھوڑا سا پانی آئے گا تو اس کو ختم کیا۔ یہ ٹوٹی آپ تھوڑا سا کھولیں اور خیال رکھیں دوسرے کو چھینٹے بھی نہ پڑیں، اور اپنے اوپر بھی پانی زیادہ استعمال نہ ہو۔ چھینٹیں نجس تو نہیں ہیں، دوسری جگہ دوسرے شخص کو یا اپنے کو اپنے وضو کی چھینٹے پڑ جائیں، نجس تو نہیں ہیں لیکن اتنی پاک بھی نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا، اتنی پاک بھی نہیں ہیں۔ کوشش کی جائے کہ چھینٹیں اپنے پر بھی نہ پڑیں، دوسرے پر بھی نہ پڑیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کو بندہ وضو بناتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ اس کے وضو سے کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ حدیث تو ہے کہ وضو سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اب کون سے گناہ ہیں وہ وضو سے دھل رہے ہوتے ہیں۔ پھر دعا کی کہ اللہ مجھ سے یہ کرامت واپس لے لے، پھر وہ واپس ہو گئی کہ لوگوں کے عیبوں سے واقف ہونا اچھی بات نہیں پڑی، جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ کمال تو یہ ہونا چاہیے دوستو، انسان کو اپنے طرف نظر ہو نا جی، پھر نظام سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں جس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ ایک قبرستان سے گزرے تو آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کہا ایک شخص پیشاب کرنے میں خیال نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغلخوری کرتا تھا۔ چغلخوری جانتے ہو نا، ہاں مخواہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پھر ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کا سبب بن گیا۔ وہ اگر سمجھدار ہوئے نہ بھی لڑے تو دلوں میں بغض تو آ گیا نا۔ ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، چغلخوری گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قطاط، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں جہاں کہیں آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بندہ بہت غلط ہے، میں پولیس کو شکایت لگاؤں یا کسی بڑے کو لگاؤں ورنہ اس سے نقصان ہو جائے گا، تو یہ چغلخوری یا غیبت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، بس نئی تازی پہنچانا ان کا کام ہے، اس کی تحقیق بھی نہیں ہوتی، کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، بس سنی سنائی بات کو آگے کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں جناب کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے واسطے جھوٹا ہونے کے لحاظ سے یہ کافی ہے، ادھر سنی بات ادھر کر دی، ادھر سنی بات ادھر کر دی، نہیں اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ کوئی اپنے سے متعلق بات ہے تو ٹھیک ہے، کسی سے خطرہ ہے، کوئی نقصان ہے، اس کی شکایت لگانی مجبوری ہے تو یہ جائز ہے، ورنہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اوپر نظر ہو۔ اصلاح کی اس دور میں یہ زاویہ الگ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچنے لگ گیا ہے کہ فلانا کیوں نہیں ٹھیک ہوتا، فلانا کیوں نہیں ٹھیک ہوتا، فلانے لوگ یوں کر رہے ہیں فلانا، اور اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے کو نماز کا کوئی نہیں پتہ کہ پوری طرح نماز بھی آتی ہے یا نہیں، اس کے فرائض اور واجبات کا بھی پتہ ہے کہ نہیں،
اور اس طرف دوسرے کی طرف لگا ہوا، نہیں پہلے ادھر سے شروع کریں، نظام صحیح ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک شخص پیشاب کے لحاظ سے احتیاط نہیں کرتا تھا، ویسے جیسے جانور ہے، پیشاب آیا بیٹھ گئے، بس اٹھ پڑے، ظاہر راستے میں قطرے گرتے جائیں گے، شلوار ناپاک ہو گئی، ٹانگوں پر قطرے لگیں گے۔ ایسے شخص کے لیے وعید آئی ہے جو پیشاب احتیاط سے نہیں کرتا، اس کا استنجا نہیں کرتا وغیرہ۔ مسلمان اور نمازی آدمی ماشاءاللہ وہ تو ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہیں لیکن بے نمازی ہیں، انہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور ایمانی ایک مقام اور کیفیت یہ ہے کہ جب انسان بے وضو ہوتا ہے، خصوصاً جب بے غسل ہوتا ہے، تو طبیعت پر ایک بوجھ ہوتا ہے، انقباض ہوتا ہے۔ جیسے انسان غسل کر لیتا ہے تو وہ جو ایک بوجھ اور انقباض سا تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایمانی کوالٹی ہے، بندے کو ایمان مجبور کرتا ہے کہ تم ناپاک ہو، فوراً غسل کر لو۔ تو اسی طریقے سے وہ پیشاب اور استنجے سے بھی وہ احتیاط کرے گا۔ یہ جو مسجد قباء والے حضرات ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آ کے 14 دن قیام پذیر ہوئے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہاں کچھ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ خوب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا قباء والوں سے، بھائی تمہاری کیا پاکیزگی ہے؟ تمہاری پاکیزگی اللہ کو پسند آئی، تمہارے بارے میں تعریف آئی، تمہاری پاکیزگی کی کیا کوالٹی ہے، کیسے وضو استنجا کرتے ہو؟ تو قباء والوں نے بتایا کہ ہم پہلے جنگلوں میں جاتے ہیں، وہاں حاجت کرتے ہیں اور استنجا کر لیتے ہیں ڈھیلوں سے، پتھروں سے، پھر جب واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں تو پانی سے بھی احتیاطاً استنجا کر لیتے ہیں۔ ڈبل استنجا ہو گیا، پاکیزگی میں اضافہ اور مبالغہ ہوا، اللہ کو بھی بات پسند آ گئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ حالانکہ اگر پتھر سے یا ٹیشو سے استنجا کر لیا اور اس کو اطمینان ہے، کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، تو پانی سے استنجا کرنا اب فرض نہیں رہا، تو یا صرف پانی سے کر لیا تو پہلے ڈھیلا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ باتھ روموں کو لوگ ڈھیلوں سے ہی بھر دیں نا جی، وہ سارا پھر بند ہو جائے گا نظام۔ تو ان کی بات آئی کہ مبالغے کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں یہ حکم نازل کر دیا۔ تو بات کر رہا ہوں کہ وضو تسلی کے ساتھ ہو تو نماز میں خشوع و خضوع ہوتی ہے۔ جب وضو صحیح نہ ہو تو پھر نماز میں حاضری صحیح نہیں ہوتی۔ امام مسلم نے روایت نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور سورہ روم پڑھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ 21ویں پارے کی سورہ روم صبح کی نماز میں تلاوت کی، تلاوت میں کچھ متشابہ لگ گیا، بہرحال ٹھیک ہو گیا، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد جب پیچھے مڑ کے بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی وضو صحیح بنایا کرو، تم میں سے کسی کا وضو صحیح نہیں تھا اس لیے مجھے متشابہ لگا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ آپ تو کسی امام صاحب کو مطلب ہے نا جی یہ متشابہ لگے تو وہ مقتدی کو نہیں کہہ سکتا۔ جی ہاں، مقتدی کی تو کمیٹی ہوتی ہے، امام کو سیدھے لائن میں لگا دیں گے کہ ہماری توہین کر دی تم نے۔ ہاں، اس کے برعکس ہو جائے گا کہ مقتدی بھول گیا تو امام کو کہو امام جی وضو صحیح بنایا کرو، ہم بھول گئے نماز میں، کیونکہ اب مسئلہ برعکس ہو گیا نا جی۔ تو بات یہ ہے دوستو، وضو صحیح بنایا جائے تو اس سے نماز میں حاضری صحیح ہوتی ہے، خشوع و خضوع۔ تو فرمایا ایک تو یہ کہ عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب وغیرہ۔ مسلمانوں کو اللہ نے اتنا پیارا مذہب دیا، اتنا پیارا پیغمبر دیا، اتنی اچھی تعلیمات دیں، اور پھر ادھر پھرتے رہتے ہیں جو جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، او جی وہ بڑے۔ میں ہر دفعہ آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی شریعت کو سمجھو، مذہب کو سمجھو۔ آپ کا مذہب آسمانوں سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ خالق ہے ہمارا، وہ معبود ہے،
اس میں پاکیزگی ہے. جانور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, اپنے مذہب کو پڑھا ہی نہیں ہے تو ادھر لگ جاتے ہیں. تسلی سے پیشاب کرے, استنجا کرے, وعید آئی. اور فرمایا چغل خور کے اوپر عذاب قبر ہو رہا تھا. ہرگز نہیں ایسی, پتہ بھی وہ بات نہیں کرنی چاہیے. دو مسلمانوں کے درمیان صلح کی شکل ہونی چاہیے, دو مسلمانوں کے درمیان صلح بنانے کی فکر ہونی چاہیے, نہ یہ کہ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اس سے لڑائی, دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے ہر کسی نے. اور پھر آپ نے, یہ وہ حدیث ہے, یہ اگلی بات تو لوگوں کو بڑی معلوم ہے, لیکن عذاب کیوں ہو رہا تھا اس سے کوئی نہیں بچتا. اگلی بات معلوم ہے کہ آپ نے وہاں قریب کھجی کا درخت تھا, کھجور کا, اس کی شاخ توڑی اور قبروں پر رکھی. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے شاخ توڑ کے کیوں قبروں پر رکھی؟ تو فرمایا یہ جب تک گیلی رہے گی, ذکر کرتی رہے گی, ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. یہ کھجی والی بات تو بڑی یاد ہے, دیکھا ہے نا محرموں میں, اور آگے پیچھے ایک لوٹا پانی کا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے, ساتھ کھجی بھی قبرستان میں جا رہے ہیں. یہ بات تو یاد ہے, وہ محرموں کی تھی, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. قبرستان میں تو جانا ہی چاہیے دوستو, ہر روز جانا چاہیے. والدین کو لوگ 2-4 دن وہ تیجا چالیسواں, میرا خیال ہے مولوی صاحبان نے اس لیے تیجا چالیسواں جمعراتے کیے کہ کم از کم چند دن تو مرحوم کو یاد رکھو. حالانکہ ایسی بات نہیں, وہ تو ہر روز یاد رکھنا چاہیے اپنے اسلاف کو جو دنیا سے چلے گئے, اپنے والدین کو دعائے مغفرت میں, اور قبرستان میں بھی جانا چاہیے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر. تم ہم سے پہلے چلے گئے, ہم بعد میں آئے ہیں. سلام کیا آپ نے. تو ایک تو یہ وعید کی حدیث سنائی آپ کو کہ وضاحت. دوسرا, ایک غزوے میں جماعت کھڑی ہونے والی تھی, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمے سے جلدی وضو بنایا, تو آپ نے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں. فرمایا ویل للعقاب, ویل للعقاب, ایڑی والوں کے لیے ہلاکت ہو, وضو صحیح بنا کے آؤ, شہید ہو. اور ایک حدیث فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. تو پہلی بات بتائی دوستو, وضو کے 4 فرض, ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2, جب غسل فرض ہو جائے, عاقل بالغ پر جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو کوشش کی جائے کہ جتنا ہی جلدی غسل کیا جائے, جتنا جلدی. اس میں ایک تاریکی ہے, ان کے بعض ہے, اور وہ دور ہونا چاہیے. جب بندہ گندا ہوتا ہے تو پھر گندی چیزوں کے خیالات زیادہ آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بندہ بے وضو بھی زیادہ رہے نا تو اس میں بھی خیالات گندے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جن ساتھیوں کو کوئی ایسی مرض اور بیماری نہیں ہے نا جی, پیٹ وغیرہ کے لحاظ سے, تو وہ کوشش کیا کریں کہ باوضو رہیں. اللہ یہ کہ جہاں مجبوری ہو تو بہت زیادہ اپنے اوپر جبر بھی نہیں کرنا کہ پیشاب آ رہا ہے اور اس کو دبانا ہے, کیونکہ وضو میں رہنے کی فضیلت ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا کہ اس فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیمار کر دیا جائے, نہیں. لیکن جن ساتھیوں کو ایسی کوئی مرض نہیں تو وضو میں رہنا زیادہ فضیلت ہے. اور غسل فرض ہو گیا, 3 فرض ہیں غسل کے, ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. کہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے, کہ جو منہ کا اندر کا حصہ ہے اس میں کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے, اور ناک کے اندر جو ڈھیلا حصہ ہے ناک کا, اس میں اچھی طرح پانی پہنچانا ہے. یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض ہے پورے جسم کو دھونا, اس انداز میں دھونا کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہا. یہ فرض بتا رہا ہوں. سنت تو یہ ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے, یوں کرنا ہے, پاؤں نہیں دھونے ہیں, کہیں نجس لگی ہے پہلے اس کو دھونا ہے وغیرہ. غسل میں اچھے طریقے سے, ایک درمیان میں بات بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں رمضان میں دن روزے میں اگر غسل فرض ہو گیا, احتلام ہو گیا وغیرہ, تو اس وقت تو کلی کر لیں اور نہا لیں, اور پھر افطاری سے پہلے غرغرہ کر لیں. یہ ویسی جہالت کی بات ہے. غسل میں غرغرہ فرض ہے ہی نہیں, غسل میں کلی فرض ہے. جب آپ نے دن کو غسل کیا, کلی کر لی, ساری نمازیں تلاوت دن کو ہوتی رہی, تو اب پانی اندر جانے کے لیے پہلے غرغرہ کرنا ہے. ویسی جہالت کی بات. ہاں اگر روزہ نہیں ہے تو اچھی طریقے سے بشا غرغرے کرتے رہیں, پانی اندر چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں. ویسے غسل سے پہلے پانی اندر نہیں جانا چاہیے. جب بندے پر غسل فرض ہو تو پانی اندر نہیں جانا چاہیے, کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے. اچھی بات ہے, ورنہ مکروہ ہے کہ آپ نجس ہیں نا. کلی اچھی طرح کرنی ہے, ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا ہے, اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے کہ اطمینان ہو جائے جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں ہے. اور جیسے غسل فرض ہو دوستو تو خیال کرنا چاہیے. آپ نے ماحول میں ایک بات دیکھی ہوگی
کہ آپ کسی ساتھی کو کہتے ہیں نا کہ آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کپڑے نہیں ٹھیک، وہ سارے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کپڑے کے اوپر ویسے ہی کپڑا بیچارہ بے زبان ہے نا جی، اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ وہ کپڑے نہیں ٹھیک، وہ سارے ٹھیک نہیں ہیں، وہ نجس پھر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ نجس پھر رہے ہیں، پاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے کوئی ساتھی ان کو نماز کی دعوت دیتا ہے تو کہتے ہیں جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ کپڑے ٹھیک رکھو نا، کیا مجبوری ہے؟ مسلمان نہیں ہو؟ نماز فرض ہے، رکن اعظم ہے کہ سب سے پہلے تو وضو نماز کا ہی تو سوال ہے، تو اپنے کپڑے وضو وغیرہ صحیح رکھنا چاہیے۔ تو غسل کے فرض بتا دیے۔ اب ایک اور اہم بات ہے، قرآن مجید نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اچھا جی، اگر پانی ہی نہیں ہے یا پانی ہے اور تم استعمال پر قدرت نہیں رکھتے ہو، بیمار ہو، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ خواہ وضو کا تیمم ہے، خواہ غسل کا تیمم ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ مٹی پاک ہونی چاہیے، ریت ہو، مٹی کی جنس ہو، لوہا وغیرہ ایسی چیز نہ ہو۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ ایک تیمم کی نیت کرنا، نمبر 2 ضربۃ للوجہ اور ضربۃ للیدین، یہ 3 باتیں ہیں۔ طریقہ یہی ہے تیمم کا، خواہ وضو حاصل کرنا ہے، خواہ غسل سے پاک ہونا ہے۔ ضربۃ، پہلے وضو کا تیمم کی نیت کر لی تو پہلے ہاتھ دونوں مارنے ہیں مٹی پر اور ان کو پھر اچھی طرح جھاڑ لینا ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ وضو کرتے ہیں اور آپ پانی پہنچاتے ہیں نا جی، سارا اس طریقے سے وہ ہاتھ اچھی طرح پھیر لینے ہیں، بس۔ پھر دوبارہ ضربۃ للیدین، یہ ہو گیا، اس طرح یہ کر کے اوپر سے پھیر واپس، یہ کر کے اوپر سے پھیر واپس، اچھے طریقے، پہلے دائیں ہاتھ کو یہ کر لیا، یہ اچھے طریقے سے یوں، یعنی آپ کا یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ کے بازو کی کوئی جگہ خشک نہیں رہی، آپ کا ہاتھ ہر جگہ پہنچ گیا۔ یہ اسلام ہے دوستو، یہ تیمم کا حکم اسلام مذہب کی خاصیت ہے۔ پہلی شریعتوں کو یہ سہولت عطا نہیں کی گئی۔ فرمایا ما یرید اللہ من حرج لیرید اللہ لیطہرکم، اللہ تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ جب حالانکہ مٹی کا کام ہے گندا کرنا، جب رب کہہ دے کہ مٹی آلہ طہور ہے تو پھر مٹی پاک بھی کر دیتی ہے، اللہ کا حکم ہے نا جی، جس طرح وہ فرمائے اس کے اوپر عمل کرنے میں کمال ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مریض ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ اس طرح مسئلہ ہے، وضو بنا سکتا ہے لیکن غسل فرض ہو جائے تو غسل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ وضو بنا سکتا ہے تو وضو کے لیے تو وضو ہے اس کا، اور دوسرے ساتھی سے مدد بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ غسل نہیں کر سکتا، اس کی بیماری ایسی ہے، تو غسل کی نیت کا تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ یہی ہے جو آپ کو بتا دیا، پاک مٹی ہونی چاہیے۔ جی اگلی بات ایک اور بیان کرنی ہے کہ یہ جو موزے ہیں، موزے، ان پر مسح کرنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ پہننے کا یہ ہوتا ہے کہ جو اقامت والا بندہ ہے نا، جو مقیم ہے، گھر میں رہتا ہے، 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اس کے لیے یہ سہولت ہے۔ وضو مکمل بنا لے، پاؤں دھو لے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہلکی سی کاٹن والی جرابیں نیچے پہن لے، وہ پھر آسانی رہے گی، راحت ہوگی۔ ہلکی پتلی سی کاٹن، خالص سوتی، یہ اچھا لباس ہوتا ہے، وہ پہن لے، پاؤں کو اچھی طرح خشک کرے، انگلیوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو زیتون کا تیل لگا دے، وہ شفا ہے اس میں، اچھی طرح خشک کر کے جراب پہن کے موزہ پہن لے۔ آج 12 بجے اس نے وہ موزہ پہنا ہے، 1 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، کل 1 بجے تک جب بھی وضو بنائے گا، منہ دھوئے گا، مسح کرے گا، بازو دھوئے گا، لیکن یوں پانی لے گا
یوں پانی لے گا اور یہ دیکھیں یہ پاؤں پر رکھ کے یوں اوپر کھینچ لے گا، پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ اپنے سامنے والے پوروں کو ملائے گا اور اوپر کی طرف کھینچ لے گا، بس موزے پر مسح ہو گیا۔ یہ سہولت ہے۔ اور دوستو وضو میں پاؤں ہی دھونا مسئلہ ہوتا ہے، اور آج کل کے تو بابو صاحب کو اور زیادہ ہی مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ ہلکے سے آپ، لیکن یہ یاد رکھنا چمڑے کا موزہ۔ بعض لوگوں نے اسلام کو بڑا ماڈرن بنانے کی کوشش کی اور کہا جی جرابوں پر بھی مسح ہوتا ہے، وہ جرابیں ہی ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہی ہوتا ہے جی، یہی ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے جو ہوا آ جائے اسی کو ہی نہ حاصل کر لیا کرو، کو اپنا مذہب سمجھنے پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ دنیا تو ہر روز ہی، میں نے کہا اس دن درس میں بھی کہ اگر اسلام کی ترقی کہتے ہو تو نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، وضو کے فرائض بتائے، اس کی فضیلت بتائی، وضو صحیح نہ کرے اس کی وعید بتائی، تیمم کا طریقہ بتایا، غسل کا فرض بتایا، موضوع پر مسح کی بات بتائی۔ یہ جامع معنی موٹی موٹی ضروری باتیں بتائی ہیں، اگر اس میں کسی کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ بھی سکتا ہے، باقی کتابوں میں بہت لمبی تفصیل لکھی ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب